کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، پر عمل کرتے درجہ شروع کرنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے، اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے اور حصول ثواب کے لیے علم دین حاصل کروں گا، انشاء اللہ عز وجل. علم دین حاصل کر کے اسے دوسروں تک پہنچاؤں گا، انشاء اللہ عز وجل. فرض علوم سیکھوں گا، انشاء اللہ عز وجل. سبق سر کر سوالات کرنے سے بچوں گا، انشاء اللہ عز وجل. نیٹ پر درجہ اوقات پڑھنے کے بعد تیاری کے لیے مزید وقت دوں گا، انشاء اللہ عز وجل. جی چلے تو یاد کیے ہیں سبق؟ جی جی. ماشاء اللہ. پانچواں سبق ہے نا؟ چھٹا. ہاں پانچواں پانچواں. نیند سے وضو ٹوٹنے، نیند سے وضو ٹوٹنے اور کتنی اور کون سی شرطیں ہیں؟ ابھی جی اگر ایسا بیٹھا ہو کہ یہ شرط بتائیے ٹوٹنے نا. کے مطلب نیند سے وضو ٹوٹنے کی کتنی شرطیں ہیں، وہ کون کون ہیں؟ دو شرطیں ہیں. ہاں ٹھیک ہے، شرط کون کون ہے بتا دیجیے. ابھی دونوں سورج اچھی طرح جمے ہوئے نہ ہو اور ایسی حالت میں سویا کہ غافل ہو کر سونے میں رکاوٹ نہ ہو. ٹھیک ہے، سونے کے بعد 10 انداز سے وضو نہ ٹوٹے اس میں سے کچھ بتا دیجیے. ابھی اس طرح بیٹھنا کہ دونوں سورین زمین پر اور دونوں پاؤں ایک طرف پھیلائے ہو، اور اس طرح بیٹھنا کہ دونوں سورین زمین پر ہو اور پنڈلیوں کو دونوں ہاتھوں کے حلقے میں لے لینا چاہیے. ٹھیک ہے. ننگی پیٹھ پر سوار ہو اگر مگر جانور چڑھائی پر چڑھ رہا ہو یا راستہ ہموار ہو. رکوع کی حالت میں ہو یا کھڑا ہو. ہوں. اور ابھی گھوڑے یا کچر وغیرہ پر زین رکھ کر سوار ہو. چلیے، سونے کہ وہ 10 انداز جیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس میں سے کچھ سنا دیجیے. جی. چار یعنی چوکڑی مار کر اس طرح بیٹھے کہ سر رانوں یا پنڈلیوں پر رکھا ہو. کیا اور بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ جی چار زانو یعنی چوکڑی مار کر بیٹھے چوکڑی مار کر اس طرح بیٹھا ہو کہ سر رانوں یا پنڈلیوں پر رکھا ہو. ٹھیک ہے. اور دوسرا پیٹ کے بل لیٹا ہوا ہو. ٹھیک ہے. پیٹ کے بل لیٹا ہوا ہو. دائیں یا بائیں کروٹ لیٹا ہوا ہو. ایک کونی ٹھیک ہے، پر ٹیک لگا کر لیٹا ہوا ہو. صحیح. ٹھیک ہے. بتائیے گا کہ معذور شرعی کب ہوتا ہے؟ کیا؟ معذور شرعی کب ہوتا ہے؟ ہوں. سبق کیا لگتا ہے آج اچھا سے یاد نہیں کیے؟ تو پڑھے ہو تو پورا تو بتا دیتے. ابھی وہ نہیں کیا بولتے ہیں، اگر کسی کو اس طرح کا مرض مثلا ہوا ہے جاری رہے اور شروع سے آخر تک پورا ایک وقت گزر جائے تو وضو نماز پر ادا نہ کر سکا تو وہ معذور شرعی ہے، وہ ہے نا. ہوں. ہاں بولو ابھی. بولیے. اگر کسی کو اس طرح کا مرض ہو، اگر کسی کو اس طرح کا مرض مثلا جاری رہے اور کسی صرف اس طرح مرض ہے کہ مسلسل
جاری رہے. جاری رہے جی. ہوں. اور شب عاشق تک پورا ایک وقت گزر جائے لیکن اس کی وضو کے ساتھ نماز فرض ادا نہ کر سکا وہ معذور شرعی ہے. ٹھیک ہے چلیے آگے پڑھتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 6. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرض نماز کا وقت جانے سے معذور کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اچھا جی یعنی وہ معذور شخص ہے اور فرض نماز کا وقت چلا گیا تو اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا. رہے گا. جی جیسے کسی نے عصر کے وقت وضو کیا تھا سورج غروب ہوتے ہی وہ وضو جاتا رہا. اگر کسی نے آفتاب نکلنے کے بعد وضو کیا جب تک ظہر کا وقت نہ ختم نہ ہو وضو نہ جائے گا. یس جی. سمجھ میں آ گیا یہ. جی جی. چلے تو ابھی تک فرض نماز کا وقت نہیں گیا ہے. فرض نماز کا وقت جاتے ہی معذور کا وضو ٹوٹ جاتا جاتا ہے. جی. یہ حکم اس صورت میں ہے کہ جب معذور کا عذر دوران وضو یا بعد وضو ظاہر ہوا یعنی اس کا عذر جس عذر کی وجہ سے وہ ہے معذور ہے وہ عذر لاحق ہوا ہو. ٹھیک ہے تب جی جی. فرض نماز کا تو اگر ایسا نہ ہوا یعنی اس میں وہ جس عذر کی وجہ سے وہ معذور ہے وہ نہیں ہوا دوسرا حدث یعنی وضو توڑنے والا معاملہ ہوا تو بھی معاملہ بھی لاحق نہ ہو تو فرض نماز کا وقت جانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹوٹے یعنی گا. نہیں ٹوٹے گا. جی جی نہیں ٹوٹے گا. سمجھ میں آیا یہ. جی 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 سمجھ گیا. چلیے جب عذر ثابت ہو گیا تو جب تک نماز کے ایک پورے وقت ایک بار بھی وہ چیز پائی جائے معذور ہی رہے گا. پھر رہے گا. جی مثلا کسی کو سارا وقت قطرہ آتا ہے پیشاب کا ٹھیک ہے اتنی مہلت ہی جی نہیں ملی کہ وہ وضو کر کے نماز کے وضو کر کے فرض ادا کرے تو معذور ہو گیا. جی اب جی دوسرے وقت میں موقع مل جاتا ہے وضو کر کے نماز پڑھ لے گا مگر ایک آدھ دفعہ قطرہ آ جاتا ہے تو اب بھی معذور ہی رہے گا. ہاں اگر جی ایک وقت ایسا گزر گیا کہ ایک بار بھی قطرہ نہ آیا تو اب معذور نہ رہا. پھر جب کبھی پہلی حالت آئی یعنی سارا وقت مسلسل مرض ہوا تو معذور ہو گیا. معذور کا وضو اس چیز سے نہیں جاتا جس کے سبب معذور ہے. ہاں اگر کوئی دوسری چیز ہے وضو توڑنے والی پائی جائے گی تو وضو جاتا رہا. رہے گا. جی مثلا جس کو ریح خارج ہونے کا مرض ہے مسلسل قطرہ آنے سے اس کا وضو ٹوٹ جائے اور جس کو قطرہ کا مرض ہے ٹھیک ہے تو جی جی اس کا ریح اس کا خارج ہونے ہونے سے وہ ٹوٹ جائے گا. جس کو قطرہ کا مرض ہے اس کو ریح خارج ہونے سے وضو جاتا رہے وہ گا. ٹوٹ جائے گا. سمجھ میں آ گیا. جی ہاں جی وضو ٹوٹ جائے گا. معذور نے کسی حدث یعنی وضو توڑنے والے عمل کے بعد وضو کیا ٹھیک ہے وضو کرتے ہی وہ چیز نہیں ہے وضو کرتے وقت وہ چیز نہیں ہے جس کے سبب معذور ہے پھر وضو کے بعد وہ عذر والی چیز پائی گئی تو وضو ٹوٹ گیا. یہ حکم اس صورت میں ہوگا جب معذور نے اپنے عذر کے بجائے کسی دوسرے سبب کی وجہ سے وضو کیا ہو. اگر عذر کی وجہ سے وضو کیا تو بعد وضو عذر پائے جانے کے بعد وضو نہیں کسی ٹوٹے صورت میں وضو نہ ٹوٹے. مثلا جس کو قطرہ آتا ہے اس کی ریح خارج ہوئی اس نے وضو کیا وضو کرتے وقت قطرہ بند تھا وضو کرنے کے بعد قطرہ آیا تو وضو ٹوٹ گیا. ہاں اگر وضو کے درمیان قطرہ جاری تھا تو نہ گیا. سمجھ میں آ گیا. جی چلیے معذور کو ایسا عذر ہو کہ جس کے سبب کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں تو اگر ایک درہم سے زیادہ ناپاک ہو گیا اور جانتا ہے کہ اتنا موقع ہے کہ اسے دھو کر پاک
پاک کپڑوں سے نماز پڑھ لوں گا تو پاک کر کے نماز پڑھنا فرض ہے۔ اگر جانتا ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے پھر اتنا موقع نماز پڑھتے پڑھتے پھر اتنا ہی ناپاک ہو ہی جائے گا تو اب دھونا ضروری نہیں ہے، اسی سے پڑھے، اگرچہ مصلی بھی آلودہ ہو جائے یعنی جا نماز میں، تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ جی 7 متفرقات: پیشاب، پخانہ، منی، کیڑا یا پتھری مرد یا عورت کے آگے پیچھے سے نکلے تو وضو جاتا رہے گا۔ مرد یا عورت کے پیچھے سے معمولی سی ہوا خارج ہوئی، وضو گیا، ٹوٹ گیا۔ مرد یا عورت کے آگے سے ہوا خارج ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بے ہوش، سمجھ میں آیا؟ یہ نہیں سمجھا کوئی بھی جی تو جی سمجھا۔ پوچھیے گا۔ بے ہوش ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں خنزیر کا نام لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، غلط ہے، یہ غلط ہے۔ دوران وضو اگر ریح خارج ہو یا کسی سبب سے وضو ٹوٹ جائے تو نئے سرے سے وضو کر لیجئے، پہلے دھلے ہوئے اعضاء بے دھلے ہو گئے۔ قرآن پاک یا اس کی کسی آیت کو یا کسی بھی زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ ہو، اس کو بے وضو چھونا حرام ہے۔ آیت کو بے چھوئے دے کر زبانی یا بے وضو پڑھنے میں حرج نہیں۔ جی سمجھ میں آیا؟ جی ابھی جی سمجھ گیا۔ ابھی یہ پڑھوں میں وضو میں پانی کا اسراف؟ ہاں پڑھیے۔ آج کل وضو میں پانی کا اسراف، آج کل لوگ وضو میں تیز نل کھول کر بے تحاشا پانی بہاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض تو وضو خانے پر آتے ہی نل کھول دیتے ہیں، اس کے بعد آستین چڑھاتے ہیں، اتنی دیر تک معاذ اللہ عز و جل پانی ضائع اتنی ہوتا دیر رہتا تک؟ ہے۔ اتنی دیر تک اب یہ میرے ہندی میں اتنی لکھا ہوا ہے۔ اچھا چلیے۔ اس طرح مسح کے دوران اکثریت نل کھلا چھوڑ دیتی ہے۔ ہم سب کو اللہ عز و جل سے ڈر کر اسراف سے بچنا چاہیے۔ قیامت کے روز ذرے ذرے اور قطرے قطرے کا حساب ہوگا۔ اسراف کی مذمت میں 4 احادیث مبارکہ سنیے اور خوف خدا بندی عز و جل لرزیے۔ خوف خداوندی عز و جل سے سے لرزیے ہاں وہ چھوٹ گیا ہے، سے لرزیے۔ اللہ عز و جل کی پیارے رسول مقبول سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ پر گزرے تو وہ وضو کر رہے تھے، ارشاد فرمایا یہ اسراف کیسا؟ عرض کی کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ فرمایا ہاں، اگرچہ تم جاری نہر پر ہو۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وضو میں بہت سا پانی بہنے میں کچھ خیر بہانے بہانے میں کچھ خیر بھلائی نہیں، اور وہ کام شیطان کی طرف سے ہے۔ مسجد اور مدرسے میں کے پانی کا اسراف، مسجد و مدرسے وغیرہ کے وضو خانے اور پانی وقف کے حکم میں ہوتا ہے۔ اگر وقت پانی سے وضو کیا تو زیادہ خرچ کرنا اتفاق حرام ہے، کیونکہ اس سے زیادہ خرچ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور مدارس کا پانی اس قسم کا ہوتا ہے جو کہ صرف ان ہی لوگوں کے لیے وقف ہوتا ہے جو شرعی وضو کرتے ہیں۔ صحیح، اس کو یاد کر لیجیے پورا اور پڑھا دو۔ نہیں ابھی چلیے ٹائم ہے، اس کو یاد کریے جب تک۔ اچھا ہفتہ وار کر کے دیے تھے کل آپ؟ دے دیا تھا۔ چلے تیاری یاد کریے تب تک آپ۔ جی
पढ़ रहे हैं आप, तैयारी कर रहे हैं? जी जी। आवाज़ से याद करिए, अभी आवाज़ से पढ़िए। अल्लाह के प्यारे रसूल रसूल मकबूल सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गुलशन के महक फूल जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि सैयदना सअद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास से सअद रज़ी अल्लाह अन्हु पर गुजरे तो वो वुजू कर रहे थे। इरशाद फरमाया ये इसराफ कैसा? अर्ज की क्या वुजू में भी इसराफ है? फरमाया हाँ, अगरचे तुम जारी नहर पर हो। अब ये गोया दार शह शहरदा ज़ात। आवाज़ से पढ़िए। जी आप ही हेलो जी फरमाइए। जी एक मिनट आप एक मिनट। हज़रत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है वुजू में बहुत सा पानी बहाने में कुछ खैर भलाई नहीं और वो काम शैतान की तरफ से है। मस्जिद मस्जिद और मदरसे के पानी का इस्तेमाल, मस्जिद और मदरसे वगैरह से उनके खाने में का पानी वजू खाने का पानी वक्त वक्फ के हुक्म में होता है। अगर वक्फ पानी से वजू किया तो ज्यादा खर्च करना बिल इत्तिफाक हराम है। अगर वक्फ पानी से वजू किया तो ज्यादा खर्च करना बिल इत्तिफाक हराम है क्योंकि इसमें ज्यादा खर्च करने की इजाजत नहीं दी गई और मदारिस का पानी इस किस्म का होता है जो कि
اس بھی لوگوں کے لیے وقت ہوتا ہے جو شرعی وضو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کا نام لیتے وضو ٹوٹ جاتا ہے. خنزیر کا نام لینے سے وضو نہیں. وضو بعض لوگ کہتے ہیں خنزیر کا نام لیتے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ غلط ہے. وضو کو اسم کا فتح استعمال کیا جائے گا. مادر کا اردو کا فتح استعمال کیا جائے گا. ابھی جی ایسا سوال جو ہے نا مشق میں، جی وہ ابھی کیا ہے، مطلب اس کا آنسر کا ہے. آپ دیکھ کے آئیے کل، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چلے وقت ہمارا ہو گیا ہے، 2 منٹ رہ گیا. چلے جلدی جلدی. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چلے ٹھیک ہے. آئیے اپنے مدنی مقصد دہرا لیتے. تمہارا مدنی مقصد کیا ہے؟ انشاءاللہ. دعا میں یاد رکھیے گا. اپنا خیال رکھتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.